نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن عشر سبق نمبر 18 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم نے ماقبل جو کچھ پڑھا اس کے بارے میں مزید املا اور اس کی تمرین اور ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنے کا طریقہ تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، لیکن اب آج کے سبق میں یہ ہے کہ اب ان چیزوں کو ایک ایک الفاظ یہاں ذکر کیے گئے ہیں جن کا آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے کتب، تو اس کو آپ جملوں میں جب استعمال کریں گے تو کتاب جمع ہے اور چیزیں جب جمع ہوں اور قریب ہوں تو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے ہذہ کتب۔ آگے ہے ابواب، تو دور ہوں جیسے ہذہ ابواب، ابواب کے آگے آپ مسجد بھی لگا سکتے ہیں، ہذہ ابواب المسجد، یہ مسجد کے دروازے ہیں۔ ہؤلاء قریب انسانوں کے لیے بہت زیادہ جب جمع ہوں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہؤلاء طلاب، ہؤلاء طلبہ، ہؤلاء رجال، ہؤلاء اساتذہ، اولئک اولاد، اولئک مجتہدون، اس طرح یہ جملہ استعمال کرنا۔ غرفات، جیسے آپ نے کہنا ہے ہذہ غرفات الطلبہ، یہ سب طلباء کے کمرے ہیں۔ خزانات، تلک خزانات المدرسہ، وہ سب مدرسے کی الماریاں ہیں، خزانہ الماری کو کہتے ہیں۔ شوارع، شارع کی جمع ہے، جیسے ہذہ شوارع کراتشی، یہ کراچی کی سڑکیں ہیں۔ مجتہدون، جیسے انتم مجتہدون، انتن، تم سب عورتیں ہیں، انتن صالحات، تم سب نیک ہو۔ سمینہ، جیسے آپ کسی کہ انتی سمینہ، تم موٹی ہو۔ ہی نحیفہ، وہ پتلی ہے۔ آگے متوسطہ، انا متوسطہ، انا متوسطہ، اور میں درمیانی ہوں۔ ملعقہ، چمچے کو کہتے ہیں، ہذہ ملعقہ، یہ چمچہ ہے۔ قصیرہ، چھوٹا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہذہ ملعقۃ قصیرۃ، یہ چھوٹی چمچی ہے۔ عطلہ، چھٹی، ہذہ عطلۃ طویلۃ، یہ لمبی چھٹی ہے۔ ذالک، وہ دونوں مذکر کے لیے آتا ہے جب وہ دور ہوں۔ تانک، وہ سب، وہ دونوں، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے جب وہ دور ہوں۔ آگے ہے الجمل، جملے دیکھیں ذرا۔ ہاتان شجرتان، یہ دونوں درخت ہیں۔ ہذان قلمان، یہ دونوں قلم ہیں۔ ہذہ اقلام، یہ سب قلم ہیں۔ ہذہ ساعات، یہ گھڑیاں ہیں۔ ہذہ ابواب المسجد، یہ مسجد کے دروازے ہیں۔ تلک غرفات الطلبہ، وہ سب طلباء کے کمرے ہیں۔ ہؤلاء اولاد، یہ سب لڑکے ہیں۔ ہؤلاء تلمیذات، یہ سب شاگردات ہیں۔ انتما طالبان، تم دونوں طالب علم ہو۔ ذانک ولدان، وہ دونوں لڑکے ہیں۔ تانک طفلتان، وہ دونوں بچیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں بھی وہی ماقبل جو آپ نے پڑھا تھا ان کو جملوں میں استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ سکھایا۔
اب ان سے مزید 10 جملے آپ بنائیں، 20 جملے بنائیں، آپ کے شوق کے اوپر ہے کہ آپ کا جتنا زیادہ شوق ہوگا اتنے زیادہ جملے آپ خود بخود بناتے رہیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، اولئک رجال صالحون، وہ نیک مرد ہیں، ہؤلاء نساء صالحات، یہ نیک عورتیں ہیں، الاساتذۃ فی مکتب المدیر، اساتذہ مدیر کے دفتر میں ہیں، المعلمات بین الطالبات، معلمات طالبات کے درمیان ہیں، هذه کتب عربیۃ، یہ عربی کتابیں ہیں، هذه خزانات المکتبہ، یہ مکتبے کی الماریاں ہیں، هذا بیت متوسط، یہ درمیانہ گھر ہے، ذاک میدان واسع، وہ کشادہ میدان ہے، تلک غرفۃ ضیقۃ، اور وہ تنگ کمرہ ہے، هذه بئر عمیقۃ، یہ گہرا کنواں ہے، بئر یہ بھی مؤنث ہے، مؤنث سماعی میں سے ہے، یعنی مؤنث سماعی ان کو کہتے ہیں جن میں ظاہری علامت تانیث تو نہیں ہوتی، لیکن اہل لغت سے ان کو مؤنث ہی بولا گیا ہے اور سنا گیا ہے، اس وجہ سے ان کو بغیر کسی قانون کے مؤنث استعمال کی جاتی ہے۔ ہؤلاء پڑھنے میں ہؤلاء الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن لکھنے میں الف نہیں لکھا جاتا۔ اولئک پڑھنے میں اولئک الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن الف لکھا نہیں جاتا، نیز الف کے بعد واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ الفاظ کے معنی دیکھیں، خزانات الماری، مطبخ باورچی خانہ جہاں روٹی پکتا ہے، نشیط چست، شاب جوان، شابہ جوان عورت، بینا درمیان میں، بئر کنواں، مستودع یا مخزن گودام، عجوز بوڑھا، شیخ بھی بوڑھے کو کہتے ہیں، عجوزہ بوڑھی، کسلان سست، المکتبہ کتب خانہ، صالحات نیک عورتیں، عمیق گہرا، مکتبۃ تجاریۃ تجارتی کتب خانہ، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق بھی اتنا ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، تو اس کو یاد کیجئے اور استعمال کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔